اللہ کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں سورہ قاف سے لے کر سورۃ التحریم کے اخیر تک تلاوت ہوئی اور ہمارے تقریباً 28 پارے پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ قاف یہ حروف تہجی میں سے ہے، اور قرآن پاک میں جب اس کا تذکر آتا ہے قاف اور صاد اور حامیم، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ پہلے بھی شاید اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا مراد ہے اس سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ آپ پانی وغیرہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کے۔ آپ کہاں بھاگو گے، کہاں چھپو گے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ہم اس دن جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، اے جہنم تو بھر گئی، وتقول جہنم کہے نہیں ہے اللہ هل من مزید، اور بھی کوئی ہے تو لے آؤ، کیونکہ جہنم کو کتنے عرصے سے بھڑکایا جا رہا ہے اور وہ گرم ہے، وہ چاہتی ہے، جہنم چاہتی ہے کہ میرے اندر کوئی آئے تاکہ میں اسے جلاؤں، میں اسے عذاب دوں۔ اللہ نے عذاب کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جب تمام کے تمام کافر اور نافرمان جہنم میں جائیں گے پھر بھی اس کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ اور بھی لے آ، اور بھی لے آ، اور بھی گنجائش ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کے قریب کر دیں گے ہم جنت کو، جنت ان کے قریب کر دیں گے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب جہاں بھی اللہ متقیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو نافرمانوں کا تذکرہ کرتا ہے، یا جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو بعد میں جنت کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ سورہ زاریات کی تلاوت ہوئی، اس میں چند صفات بیان کیے گئے ہیں مسلمانوں کے، مومنوں کے، متقین کے، وہ صرف سنیں اور کوشش کریں کہ وہ صفات اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت کا مطلب باغ ہے، جنت آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا نعمتوں میں سے تو وہ لیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے نیک کام کیا کرتے تھے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دے رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو یہ بہت تھوڑا سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کیا کرتے تھے، مجھے یاد کرتے تھے۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو یہ میرے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ آج یہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، مزوں میں ہوں گے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اموال میں سوال کرنے والے کے لیے بھی جگہ تھی، انہیں بھی دے رہے تھے، والمحروم، اور دوسرے جو نہیں مانگ رہے انہیں بھی دے رہے تھے، یعنی ہمارا دیا ہوا مال کیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ تو یہ چند صفات بیان کی گئی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور وہی لوط علیہ السلام کا تذکرہ جو تفصیلاً گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس صورت میں کہ وما خلقت الجن وذکر، آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ یہ ہم مومن بیٹے ہیں، الحمدللہ مسلمان بیٹے ہیں، جب نصیحت کی جاتی ہے تو یہ مومنوں کو نفع دیتی ہے، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ نیک اعمال پہ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے یا اپنی پہچان کے لیے۔ آگے سورہ طور کا تلاوت ہوئی۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یہ کافر لوگ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اپنے بارے میں غور نہیں کرتے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خود بخود پیدا ہوئے،
ام ہم الخالقون، یا اپنے پیدا کرنے والے خود ہیں، یہ پیدا کرنے والے ہیں یا یہ خود بخود پیدا ہوئے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا یہ آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے جو اللہ کو نہیں مانتے؟ بل لا یوقنون، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یقین نہیں کرتے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کشتی خود بخود نہیں بنتی، ایک چھوٹا سا گھر خود بخود نہیں بنتا، اس کے لیے مستریوں کی ضرورت ہوتی ہے، اوزار کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پورا جہاں کیسے خود بخود بن سکتا ہے؟ اس کا بھی ضرور کوئی بنانے والا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ پاک نے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب آ گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، وہ اور قریب آیا، قاب قوسین جو تیر اور اس کا کیا کہتے ہیں اسے، کمان، تو جس طرح وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اتنے ہمارے قریب آ گئے۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، اللہ پاک نے اپنے بندے کو وہ وحی کی، وہ باتیں بتا دی جو وہ بتانا چاہ رہے تھے یا جو وہ بتا دی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، نہ دل نے جھوٹا دیکھا، وما رأى، نہ کہا نہ سمجھا، یعنی حقیقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو حالت یقظہ میں، یعنی جاگتے ہوئے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے اوپر ساتوں آسمان، وہاں سے سدرۃ المنتہی، وہاں سے عرش، اور وہاں پر اللہ سے خاص الخاص ملاقات ہوئی، اس کا تذکرہ آج کی تلاوت میں گزر گیا۔ سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت دور نہیں ہے، اقتربت الساعہ، یہ قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یعنی اتنا قریب ہے۔ اس کا مطلب مفسرین بتاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد جتنا وقت پہلے گزر چکا ہے اس سے کم وقت رہ گیا، قیامت قریب ہے۔ وہ قیامت تو ہوگی، اس میں پھر بھی شاید تھوڑا وقت ہو، لیکن من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت کیا ہوئی؟ شروع ہوئی۔ تو موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں کتنے دن ہے، تو لہٰذا موت کے لیے تیاری کی ضرورت۔ آگے اللہ تعالیٰ چند پیغمبروں کے واقعات بیان کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا، کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ کیسے آسان بنایا؟ اس کا پڑھتا آسان ہے، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا یاد کرنا آسان ہے، بچہ بھی یاد کر سکتا ہے، جوان بھی یاد کر سکتا ہے، بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے، مرد اور عورت سب یاد کر سکتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا آسان ہے، سب اس پہ اوپر عمل کر سکتے ہیں، تو لہٰذا نصیحت پکڑنا چاہیے قرآن پاک سے۔ آگے سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک بار بار جنت کا بھی تذکرہ ہوا، جہنم کا بھی تذکرہ ہوا، اور ایک جگہ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ہم سے بھاگنا چاہتے تو ذرا دکھائیں زمین آسمان سے کہاں بھاگیں گے؟ اگر اللہ سے آپ لوگ بھاگنا چاہتے ہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین آسمان سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو ذرا نکلو تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، نکل سکتے ہو؟ نہیں نکل سکتے۔ وہ کہتے ہیں جاپان سے باہر نکلو گے کہاں جاؤ گے؟ پانی آئے گا سامنے۔ زمین آسمان سے باہر کہاں نکلو گے؟ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے، جتنا بھی بھاگو گے، بھاگو بھاگو بھاگو، پیدل بھاگو، پھر گاڑی میں بھاگو، پھر جہاز میں بھاگو، پھر سمندر میں بھاگو، زمین آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جب اللہ کے حدود، زمین آسمان ایک چھوٹی سی مخلوق سے باہر نہیں نکل سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے کیا تیار ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی عصیان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور بار بار اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سر تا پا ہم نعمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، یہ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہتے ہیں، قرآن کی دلہن، یہ دلہن ہے قرآن پاک۔ سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ جو شخص پڑھتا ہے روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک درمیان میں، اس کے اوپر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فوت ہو رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا بیٹیاں اللہ نے دی ہے، ان کی بیٹیاں تھیں، تو ان کے لیے کچھ خرچے پانی کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں، کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو کہ نہیں؟ فرمانے لگے میں نے ان کو ایک سورت سکھائی ہے
وہ پڑھیں گے اور اللہ اس کے اوپر کبھی بھی فاقہ نہیں لائے گا۔ اور وہ سورۃ سورہ واقعہ ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی یاد کریں، نہیں یاد کر سکتے ویسے پڑھیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آج کل تو سہولت ہے، موبائل میں لگائیں، کان میں لگائیں وہ، اور یہاں پر جو وہ پڑھ رہا ہے آپ بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں، 5 منٹ میں آپ کی سورت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے متعلق کہ انہ لقرآن کریم، یہ بہت معزز قرآن ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مسا نہیں کرتے، ٹچ نہیں کرتے مگر پاکیزہ لوگ۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بتایا۔ سورہ حدید ہے، سورہ حدید ایک سورت ہے، حدید کا مطلب ہے لوہا، اور اس میں اللہ پاک نے لوہے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یاد رکھو دنیا کی زندگی یہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ پھر اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ سورۃ المجادلہ، مجادلہ کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنا۔ واقعہ یوں ہوا، ایک عورت آئی آپ علیہ السلام کے پاس، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دی، جاہلیت والی طلاق، اور میرے بچے ہیں، میں الگ ہوتی ہوں تو میرے بچوں کے رزق کا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ رہتی ہوں تو طلاق ہے، کوئی اور مجھے اب بیاہ نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا، میری عمر بڑی ہو گئی، اللہ کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا، آپ نے فرمایا طلاق ہو گئی، آپ الگ ہو گئی اپنے خاوند سے۔ مختصر تفصیلی واقعہ مختصر، وہ وہاں سے اٹھی اور فرماتی ہے کہ آپ میری نہیں سنتے تو میں اپنے رب کو سناتی ہوں۔ اور جیسے ہی باہر نکلی تو آپ علیہ السلام پہ وحی کے آثار شروع ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہوئی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خولہ سے کہا چپ چپ، وہی آ رہی، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے۔ کیا منظر تھا، صحابہ دیکھا کرتے تھے کہ کیسے وحی نازل ہو، ابھی اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ یہ منظر انہوں نے دیکھا، وہی آ رہی ہے، چپ چپ چپ، خاموش، اللہ کی طرف سے۔ اور جیسے ہی وہی کے اثار ختم، جب وہی آتی تھی آپ علیہ السلام پہ سخت سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا، اتنا وہ وزنی ہے، اور اس کا خاص اثر ہوتا تھا۔ جب وہی کا اثر ختم ہوا تو آپ نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، یہ آیات نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور وہ پھر اپنے اللہ سے شکایت کرنے لگی تو اللہ نے سن لی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ آپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، وہ تو سمیع اور بصیر ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم نازل فرمایا کہ اس کا یہ حکم ہے، اور اس کو وہ حل وہ مل گیا، وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ خولہ بنت ثعلبہ، ایسے صحابہ جن کے اوپر یا جن کے متعلق آیات نازل ہوئی اور آج تک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہیں ہمارے صحابہ۔ اپنے اللہ سے تعلق بنانا چاہیے، اپنے مسائل اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یاد رکھو میرے بندو، تم 3 بیٹھے ہو تو 3 نہیں ہو، الا هو رابعهم، اللہ تمہارا چوتھا ہے، تمہارے ساتھ ہے، ولا 5 الا هو سادسهم، تم 5 ہو تو 5 نہیں ہو، چھٹا اللہ ہے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ ہر جگہ ہر بندے کے پاس ہے، لہٰذا جہاں بھی جو بھی بیٹا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سورۃ الحشر، اس کی تلاوت ہوئی، اس میں اللہ کے وہ خوبصورت نام بھی گزر گئے جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ آگے سورۃ الممتحنہ ہے، اس میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک غلطی سرزد ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورہ صف ہے، اس میں اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں جو جہاد میں مشرکین کے خلاف صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورہ صف پڑ گیا۔ آگے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کئی بات ہے، سورۃ الجمعہ،
سورۃ الجمعہ، جمعہ تو آپ جانتے ہیں، جمعہ اس آیت میں جمعے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن جمعے کے لیے اذان ہوتی ہے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ کیا مطلب؟ اذان کے بعد کوئی کسی کام کی اجازت نہیں ہے، آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ نماز کی تیاری کے علاوہ جب جمعے کا اذان ہوتا ہے، اکثر ہمارے ساتھی اس میں غفلت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے ہی جمعے کا اذان ہوتا ہے، جمعے کے اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک دنیاوی کام بھی منع ہے، ہر کام منع ہے، بیع و شراء منع ہے، خرید و فروخت منع ہے، یہاں تک کہ آپ بزنس کال بھی مت سنیں۔ بزنس کال، وہ کال، وہ باتیں، وہ میٹنگ جو آپ کو نماز سے روک دے، یہ منع ہے، حرام ہے۔ مفسرین کہتے ہیں وہ ایک جائز ہے کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہو، دونوں بندے جا رہے ہو اور آپ دوسرے کی خرید و فروخت کرو ایک دوسرے کے ساتھ مسجد جاتے ہوئے، تو بھی اچھی بات نہیں، لیکن اس کی اجازت ہے کیونکہ آپ جا تو رہے ہو اور رکاوٹ نہیں بن رہا، لیکن کام کرنا جائز نہیں۔ ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، اس وقت کی روزی میں بڑی برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ سورہ منافقون ہے، اس میں منافقین کا تذکرہ ہوا، بہت خوبصورت واقعہ ہے، لیکن آپ تنگ نہ پڑ جاؤ اس وجہ سے نہیں۔ سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بس اللہ سے ڈرو، ما استطعتم، جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو، واسمعوا، سنو اللہ کی بات کو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم، اپنے آپ کے لیے خرچ کرو۔ اپنے آپ کے لیے خرچ کرنا یہ نہیں کہ اپنا خوبصورت گھر بنا لیا، اپنے لیے اچھی گاڑی لی، اپنے آپ کے لیے خرچ یہ ہے جو آگے بھیج دیا، جو آخرت کے لیے آپ نے ذخیرہ بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا، اگر آپ اللہ کو قرض دو گے، اللہ کو قرض دو گے کیا مطلب؟ اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی غریب کی، کسی مسکین کی مدد کرو گے، اللہ کے لیے خرچ کرو گے، یہ ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کو اللہ کو قرض دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعفہ لکم، اللہ آپ کو اس کا دگنا دے گا، وہ بڑا چڑھا کر دے گا، لیکن خرچ کر کے تو دیکھو۔ سورہ طلاق، اس میں طلاق کے کچھ احکامات ذکر ہوئے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں، انسان ہے اور پتھر ہے، تو انسان ایندھن ہوگا۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ ایک ہے آگ میں جلنے والا، آگ کے اوپر، انگیٹھی کے اوپر آپ نے ہانڈی رکھی ہے، تو آگ کے جلنے سے اس ہانڈی کو تپش ملتی ہے، وہ پکتی ہے، اور ایک آگ اس لکڑی کے اوپر جو جلتی ہے، وہ گیس جو جلتی ہے، تو ایک اس کے اوپر جو اس کی حرارت ہے اور تپش ہے، کس پہ زیادہ تپش ہوگی، کہاں پہ زیادہ حرارت ہوگی، ہانڈی میں یا ادھر لکڑی پہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جلو گے، انسان جلے گا، پتھر جلے گا، جس طرح یہاں لکڑی جلتی ہے، انسان کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو قسم کی عورتوں کی مثال دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دو پیغمبر ہیں، ان کی بیوی غیر مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، باوجود اس کے کہ وہ پیغمبروں کی عورتیں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ادخل النار، دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو نسب اور حسب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پہ فیصلے کرتا ہے۔ نبی کی بیٹی، نبی کا بیوی، وہ بھی جہنم میں، نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی جہنم میں، اور دوسری طرف آپ فرعون کی بیوی کی بھی مثال دیں۔ فرعون ہے، بہت بڑا کافر ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، آسیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے دعا کی، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور فرعون اور اس کے کام سے مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور
مجھے ظالموں سے نجات دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بھی مثال ان کو بیان کر دیجئے کہ اللہ کو عمل پسند ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کون عمل کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی ہو کر کامیاب ہے اور نبی کی بیوی ہو کر ناکام ہے اگر عمل ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی خود عمل کرنا چاہیے، باپ دادے پہ نہیں جائے گا کہ میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں اور میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، نہیں نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے خود کیا ہے، خود کیا عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔